السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توشیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں علم حیات۔ جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں بات کی تھی کہ جادوگر اس بچے کو سزا دیتا ہے، تو آج میں اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو میں ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کو دے دوں گی، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اور لنک کمنٹ اور ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جادوگر اس بچے کو سزا دیتا اور پوچھتا کہ تم دیری سے کیوں آئے ہو۔ اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیری ہو جاتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیری سے پہنچتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ گھر والوں نے دیری سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھ سکو مجھ سے، اور جب گھر دیری سے پہنچو تو کہو کہ جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کے گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جس نے بستی کا راستہ روک رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی کہ اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے تو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے، مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کی چرچا چاروں طرف ہو گئی۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو، ایمان کے اعتبار سے تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھنا۔ راہب نے کہا کہ میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں علم سکھایا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا اور وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینے لگا۔ جو بھی آتا اس سے کہتا اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر دعا کرتا، وہ کامیاب ہوتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، وہ اندھا تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا کہ اس نے یہ علم جادوگر سے سیکھا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تم اندھے ہو، اس کے پاس جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفے کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ شفا دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، اس بچے نے اس کے حق میں دعا کی اور وزیر کی آنکھیں آ گئیں۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں، وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے تمہیں یہ علم سکھایا، اس پر ظلم کیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے کو اپنا منہ کھولنا پڑا اور راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اس محل میں وزیر بھی کھڑا تھا، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لانے اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا، نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی
اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دے دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں دردناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے نیچے پھینک دو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کر سکے۔ بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا۔ بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت محل میں پہنچ گیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ کیول ایک طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور تمام اپنی بستی والوں، شہر والوں کو اس مقام پر جمع کرو اور ان کے سامنے میری ترک سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترک میں سے ایک تیر نکالا اور وہی لفظ کہے کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس لڑکے کے سر پر لگا اور وہیں وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھادی تھی وہ چلا اٹھی، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، سبحان اللہ۔ جو کہ لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اسے پتا تھا اگر میں زندہ رہوں گا تو اتنی لمبی دعوت نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔ اب وزیروں نے کہا، یوں تو پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائے گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر اسے جلتے ہوئے گڈھے میں پھینک دو اور جو کہے بادشاہ پر اسے چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صبر کیا ایمان لانے کے بعد کہ جب انہیں لے کر گڈھے کے آگے کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ایمان کس پر لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ وہ کہتے اللہ پر، تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا جلتے ہوئے گڈھے میں۔ دوستو یہ سب مذاق نہیں ہے۔ جو ان سب نے صبر کیا، ایمان کی خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان کھڑے جو دیکھ رہے کہ ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم بچے کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا، اے میری ماں تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ اب غور کریں اس واقعے کے سبق پر، تو سب سے پہلے اس راہگیر کا صبر، اسے پتا تھا کہ اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، پھر بھی
اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمت تعلیم دی اور ایمان بتایا۔ دوسرا، اس وزیر کو دیکھیے، اس کا صبر دیکھیے، اس کے اپنے وزارت کو بھلے طاق رکھ دیا، وزیر کو پیروں تلے کچل دیا، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا، چاہے مار دو یا قتل کر دو، اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اس نوجوان بچے کا صبر دیکھو کہ اللہ نے اسے حکمت دی تھی، ایک اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ دین پر قربان کر دیا۔ اس پوری بستی والے کی قربانی دیکھیے، چھوٹا بڑا، عورت مرد، اور ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں۔ آخر میں اس عورت اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن کفر کی زندگی پسند نہیں کی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے عظیم سے عظیم نصیحت ہے، ہر پوزیشن کے لیے عبرتناک سبق تھا، لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔